حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ بحبل اللہ سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ بحبل اللہ سے مراد جو اللہ نے کہا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کہ اللہ کی رسی کو تھامو، تو اس سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات۔ اور اس کی آگے مزید وضاحت بھی فرماتے ہیں کہ بحبل اللہ، جس طرح کہ اس آیت مبارکہ میں آگے مزید وضاحت بھی ہو رہی ہے کہ رسی جس طرح کنویں میں رسی کا کیا تعلق ہوتا ہے کنویں میں کہ اس کا ایک سرا پانی نکالنے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ایک جس برتن سے پانی نکالا جا رہا ہے، یعنی اس رسی جو ہے وہ کنیکشن ہوتی ہے، کنیکٹڈ ہوتی ہے، دونوں طرف اس کا رابطہ ہوتا۔ تو فرماتے ہیں کہ دراصل ذات محمد مصطفیٰ، بچے سیدھے بیٹھو، یہ مسجد میں بیٹھنے کا طریقہ نہیں ہے، سر پہ کوئی ٹوپی پہنو، سر ڈھانپ کے بیٹھو مسجد میں۔ حضور علیہ السلام کی ذات ہی وہ ذات ہے کہ جس کا ایک تعلق خالق سے ہے اور ایک تعلق مخلوق سے ہے۔ اب کلام مجید کی آیت مبارکہ کو پڑھتے جائیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے تو بحبل اللہ کی وضاحت ہوتی چلی جائے گی۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو پکڑ لو، جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سارے جمع ہو جاؤ اس پر اور آپس میں تفرقہ بازی مت کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم جو اس نے تم پر بھیجی، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے اور اس نے تم پر اپنی نعمت بھیجی۔ تو جیسے کہ ہم پچھلی آیات میں پڑھ رہے ہیں کہ مدینے کے وہ اوس و خزرج، یثرب کے وہ قبائل مدینہ کے، وہ جو آپس میں ایک دوسرے کی جان لینے کے دشمن تھے اور 100 سال تک جو جنگ کر چکے تھے، ان کو وہ کون سی نعمت ہے کہ جس نے آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور جس نے آ کر تمہیں کیا کیا، آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ صرف یہی نہیں کہ لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا اور جنگ ختم ہو گئی اور امن ہو گیا، بلکہ اس سے اگلا درجہ کہ آپس میں محبت بھائیوں جیسی ہو گئی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم، وہی بات پچھلے والی آ گئی، عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ، قریب تھا کہ تم کنارے پر تھے، کنویں کے کنارے پر تھے، مِّنَ النَّارِ، جہنم کے۔ جہنم کی مثال ایسے ہے جیسے کنواں اور اس کے کنارے پر تم پہنچے ہوئے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، بس اللہ کی ایک ایسی نعمت آئی جس نے تمہیں وہاں سے بچا لیا۔ فَأَنْقَذَكُم، تمہیں بچا لیا، مِنْهَا، اس سے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، یہ اسی طرح ہے اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیتوں کو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت کو سمجھ سکو، ہدایت کو پا سکو۔ تو عظیم محترم، انسانیت کے لیے حضور علیہ السلام کا تشریف لانا، اور اگر بحبل اللہ کے دوسرے معنی بھی لیے جائیں تو جس طرح کے ایک اور مفسر فرماتے ہیں کہ بحبل اللہ سے مراد کلام مجید ہے، قرآن مجید ہے، اور ایک اور مفسر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شریعت مصطفیٰ ہے، حضور علیہ السلام کی شریعت ہے، آپ کا راستہ ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ کا دین ہے۔ اس کے باوجود اگر قرآن مراد لیا جائے تو ظاہر ہے کہ قرآن پہنچایا کس نے ہے۔ اگر شریعت اس سے بحبل اللہ سے مراد لیا جائے تو شریعت لایا کون ہے؟ پھر بھی اصل جو آخری نقطہ ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی ذات ہی وہ ذات ہے جو سارے انسانوں کے لیے محور و مرکز بنا دی گئی۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا، کہ مضبوطی سے پکڑ لو،
یعنی اس کے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے نا وہ واجبی سا نہیں ہونا چاہیے، وہ سرسری سا نہیں ہونا چاہیے، وہ نارمل سا نہیں ہونا چاہیے۔ واعتصموا کہتے ہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، کہ اس کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو۔ اب ایک مفسر نے بہت ہی پیارا جو اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا بحبل اللہ، اللہ کی رسی۔ اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک ترجمہ کرنے والے نے کہا کہ اس سے مراد کلام مجید ہے، اور ایک نے کہا کہ شریعت مصطفیٰ ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ذات ہے۔ اب اگر ہم ان ساروں کو ملا کے بھی پڑھیں تو پھر بھی کیا مطلب بنے گا؟ ایک مفسر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ شریعت مصطفیٰ کو پکڑ کر، شریعت مصطفیٰ کو تھام کر، کلام مجید کو پڑھ کر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کر کے، صحابہ کے طریقے پہ چل کے، اہل بیت کے ساتھ محبت رکھ کے، پھر ہی انسان کامل مومن ہو سکتا ہے، پھر ہی وہ کامل مومن ہو سکتا ہے۔ اور انہوں نے اس کی مزید جو وضاحت کی تو فرماتے ہیں رسی کو دیکھو نا، اللہ نے بحبل اللہ کہا، اور عربی میں میں ترجمہ پڑھ رہا تھا کہ عربی زبان میں رشا رسی کو کہتے ہیں، پتلی رسی کو، جس کے اندر سنگل دھاگا ہوتا ہے اس کو رشا کہتے ہیں، اور حبل کہتے ہیں ایسے رسے کو جو بہت سارے دھاگوں کو ملا کر جو رسا بنتا ہے اس کو حبل کہتے ہیں۔ اب حضرت صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی بہت پیاری بات فرماتے ہیں حبل کہنے کا مراد یہ ہے کہ اس حبل اللہ میں، اللہ کی رسی میں قرآن کی وحی کا حصہ بھی شامل ہے، صحابہ کی صحابیت کا اثر بھی شامل ہے، اہل بیت کی مودت کا رنگ بھی شامل ہے، اولیاء کے طریقے کا اثر بھی شامل ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لازوال محبت کا رنگ بھی شامل ہے۔ یعنی یہ سارے دھاگے ملے ہیں، صحابہ کا بھی، اہل بیت کا بھی، قرآن کا بھی، شریعت کا بھی، اولیاء کا بھی، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کی محبت کا بھی۔ یہ سارے دھاگے مل کر انہوں نے پھر بنایا ہے بحبل اللہ، بحبل اللہ کو۔ اور فرمایا کہ صاحب تفسیر کبیر فرماتے ہیں اللہ پاک نے آگے جو فرمایا نا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ، کہ تم سارے کہاں پہ تھے؟ کنویں کے کنارے پر، کہ قریب تھا کہ تم اس میں گر جاتے، اللہ نے رسی دی کہ تم اس سے بچ جاؤ۔ اب فرماتے ہیں کہ حبل اللہ کے بعد ہی فوراً فرمایا جمیعاً، اللہ کی رسی کو پکڑو اور جمع ہو جاؤ، ولا تفرقوا، اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اچھا یہاں بہت بات سمجھنے والی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کا اختلاف یہ میری امت کا حسن ہے، میری امت کا اختلاف میری امت کا حسن ہے، اور یہی شریعت مصطفیٰ کی خوبصورتی ہے۔ صحابہ کے درمیان بھی اختلاف موجود تھا مگر تفرقہ نہیں تھا۔ ائمہ فقہا جو ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد حنبل ہیں، امام مالک ہیں، ان کے مابین بھی اختلاف موجود ہے مگر تفرقہ نہیں ہے۔ اختلاف وہ ہوتا ہے کہ جہاں علمی سطح پر بات کی جائے، دلائل کے ساتھ بات کی جائے، اور دوسرے کا رد دلائل کے ساتھ کیا جائے، اور تفرقہ جو ہوتا ہے وہ تخریج کے لیے ہوتا ہے، خارج کرنے کے لیے ہوتا ہے، نکالنے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے کہ اب ہمارے ہاں، ہمارے اس زمانے میں، ہمارے اس دور میں ہر طرف تکفیر عام ہے کہ فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کافر، اور بزرگان دین نے اس معاملے پر بہت زیادہ احتیاط برتی ہے، بہت زیادہ احتیاط برتی ہے، بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ اگر آپ کسی کو کافر کہہ رہے ہیں کہ فلاں کافر ہے اور وہ کافر نہ ہو تو تمہارا اپنا ایمان زائل ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف موجود تھا،
اور اس کے بعد تبع تابعین میں ہر دور میں فقہا کے درمیان اختلاف موجود رہا ہے، مگر تفرقہ بازی نہیں ہے کہ اس نے وہ روایت پڑھی ہے، اس نے یہ والی نہیں پڑھی تو وہ کافر ہو گیا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جس طرح فرمایا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو پکڑو جمیعاً اور سارے جمع ہو جاؤ، وَلَا تَفَرَّقُوا اور تفرقے میں نہ پڑو۔ صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جس طرح حبل اللہ میں اللہ کی رسی میں ایک جو دھاگا ہے وہ صحابیت کا ہے، ایک اہل بیت کی محبت کا ہے، ایک قرآن کا ہے، ایک محبت رسول کا ہے، ایک اولیاء کی ولایت کا ہے، اور ایک اس میں کاملین کے طریقے کا ہے، یہ سارے ملا کر حبل اللہ بنا ہے۔ اب جمیعاً ساروں کو پکڑنا ہے، ساروں کو پکڑنا ہے، تب اللہ کی رسی رہے گی۔ ولا تفرقوا اور تفرقہ نہ کرو، مطلب یہ کہ اب یہ جو اللہ کی رسی ہے اس میں سے کسی ایک بھی دھاگے کو مت کاٹنا۔ اگر ایک بھی دھاگے کو کاٹنے کی کوشش کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ ولا تفرقوا، پھر تمہارے مابین تفرقہ پیدا ہو جائے گا۔ یعنی اس میں صحابیت کو بھی، اہل بیت کی محبت کو بھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو بھی، اور قرآن کے طریقے کو بھی، اور اولیاء اور صلحاء اور ہمارے فقراء اور صالحین کے بتائے ہوئے طریقے کو بھی، اس سارے کو ملا کے چلنا ہے، تب ہی تفرقے سے بچ سکو گے۔ اور تمہاری مثال تو یہ ہے کہ تم کنویں میں ضلالت، جہالت اور گمراہی کے کنویں میں گرنے والے تھے اور اللہ نے مہربانی کر کے بچا لیا ہے، اور بچ اب تم تب ہی سکتے ہو کہ جب تم بحبل اللہ کی رسی کو پکڑ لو، اور اللہ کی رسی کو تم مضبوطی سے تب ہی پکڑ سکتے ہو جب اس کے ایک ایک دھاگے کو تم بچائے رکھو۔ اور یہی طریقہ اہل سنت کا 1400 سال سے رہا ہے، اور ہمیں اسی بات پہ فخر ہے، اور یہی ہمارے ایمان کا خاصہ ہے، اور یہی ہماری میراث ہے کہ ایسا طریقہ جس میں صحابہ کی محبت بھی ہے، صحابہ کا طریقہ بھی ہے، اہل بیت کی لازوال مودت بھی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لازوال محبت اور عشق جس میں موجود ہے، اور جس میں اولیاء، صلحاء، صالحین، فقراء اور صاحبان تصوف کا دیا ہوا طریقہ بھی موجود ہے، اور جس میں قرآن کا دیا ہوا ریفرنس اور قرآن کے دیے ہوئے حوالے کا بھی ایک حصہ موجود ہے، اور یہی طریقہ اہل سنت کا 1400 سال سے رہا ہے۔ اور فرمایا فاذکروا نعمت اللہ، جب اللہ کی رسی کو پکڑ لو پھر اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرو، اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرو۔ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، جو اس نے تم پر اس وقت بھیجی کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کی جان لینے کے دشمن بنے ہوئے تھے، اور فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور اس نے اتنی مہربانی کی، اتنی عنایت کی اس کی نعمت کی کہ تم نہ صرف آپس میں جنگ ختم کر بیٹھے بنعمتہ اخوانا، بلکہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو حاضرین محترم، امت مصطفیٰ کا خاصہ یہ ہے، امت مصطفیٰ کی پہچان یہ ہے، اور اہل ایمان کا تعارف یہ ہے کہ ان کے پاس صحابہ کا طریقہ بھی ہوتا ہے، اہل بیت کی محبت بھی ہوتی ہے، صالحین کا بتایا ہوا طریقہ بھی ہوتا ہے، قرآن کا سبق بھی ہوتا ہے، محبت و عشق رسول کا کو جو طریقہ ہے وہ بھی ہوتا ہے، اور پھر ان ساروں سے مل کر وہ عقیدہ بنتا ہے جس کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔